السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ الشبا اور فاطمہ دونوں دروازے کے ساتھ کان لگائے باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ حویلی میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ علیشو یار، میں تو کہتی ہوں کسی بہانے اندر چلتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فاطمہ چلائی کے ساتھ اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ارے نہیں یار، یہ خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے، ہمیں یہیں پر کھڑا رہ کر بس سننا پڑے گا۔ الشبا دروازے کے ساتھ کان لگاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ بھی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور وہ بھی دروازے کے ساتھ کان لگانے لگی، مگر اندر بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا، حالانکہ حویلی کے سبھی بڑے اندر ہی موجود تھے، لیکن اتنا زیادہ سناٹا تھا کہ جیسے کسی کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، یا پھر بول ہی اتنا آہستہ رہے تھے کہ ان دونوں کو سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے وہیں پر کھڑے ہو کر کان لگائے ہوئے تھیں، مگر ابھی تک کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ علیشو یار، میں تو جا رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، تم ہی یہ مشن پورا کر دو۔ فاطمہ وہاں سے جانے لگی، مگر الشبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں اس پلان میں برابر کے شریک ہیں، اسی لیے تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی سونے چلتی ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو فاطمہ بیچاری کو رکنا ہی پڑا۔ وہ مزید 10-15 منٹ وہیں پر کھڑی رہی، مگر کچھ سنائی نہیں دیا۔ پھر ان دونوں کو مایوس ہی واپس لوٹنا پڑا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا ہی رہی تھی کہ اچانک سے الشبا کو یاد آیا کہ اس نے چولہے پر کچن میں اپنے لیے چائے بننے کے لیے رکھی تھی۔ جیسے ہی اسے یاد آیا تو وہ فوراً سے پیچھے کی طرف بھاگی، کیونکہ چائے کو رکھے ہوئے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے تو فاطمہ سے بھی کچھ نہ کہا۔ فاطمہ نے اسے دیکھا مگر کچھ نہ پوچھا۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے ہی سونے کے لیے اوپر پہنچ گئی۔ الشبا جیسے ہی کچن میں آئی تو اس کا سارا موڈ ہی آف ہو گیا۔ جس پین میں اس نے چائے بنانے کے لیے رکھی تھی، اس میں چائے کے نام پر کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، بس ایک سوکھا سا چھلکا وہاں پر تھا، یعنی کہ چائے مکمل طور پر خشک ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اس کا منہ بن گیا، لیکن اب اسے یہ سب کچھ ٹھیک بھی تو کرنا تھا، اور چائے کی بھی اسے شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ چائے چولہے پر چڑھانے کے بعد ہی فاطمہ کے ساتھ باتیں سننے کے لیے پہنچ گئی تھی، اور اس دوران اسے یہ بھول گیا تھا کہ اس نے چائے بننے کے لیے رکھی ہے۔ اب وہ پین کو دھونے کے بعد پھر سے چائے چڑھا چکی تھی۔ اس نے فریج سے دودھ نکالا اور فوراً ہی پین میں انڈیل دیا۔ اسے چائے میں پانی بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ دودھ پتی ہی بناتی تھی، اور چینی بھی اسے ہلکی ہی پسند تھی۔ اس نے دودھ میں پتی اور تھوڑی سی چینی ڈالی اور خود سلیب پر بیٹھ کر پین میں چمچ ہلانے لگی۔ اسے چائے پرفیکٹ اور اچھی چاہیے ہوتی تھی، اسی لیے ہی اب اسے 15-20 منٹ تو انتظار کرنا ہی تھا۔ ابھی چائے پکتے ہوئے تقریباً 12 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک سے کچن کا دروازہ کھلا، جو اس نے سردی کی وجہ سے بند کر رکھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو الشبا کا منہ بن گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ بھگکڑ چائے مانگے گا، کیونکہ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ شہروز خان تھا۔ الشبا، یہ کیا تم چائے بنا رہی ہو؟ وہ چہکتے ہوئے بولا، مگر الشبا نے کوئی جواب نہ دیا اور برے برے منہ بنانے لگی۔ ارے اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے بیمار بلی جیسا منہ بنانا شروع کر دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو الشبا کو آگ لگ گئی۔ تم سے مطلب؟ چاہے میں چائے بناؤں یا بلی جیسے منہ، تم اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ جل بھن کر بولی تو وہ کہا لگا کر رہ گیا۔ میں نے صرف بلی نہیں بلکہ بیمار بلی کہا تھا۔ لگتا ہے اب تمہاری یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ کم چائے پیا کرو، تمہارا دماغ بھی چائے کے زیر اثر آ گیا ہے۔ وہ آنکھ دباتا ہوا اس پر طنز کرنے لگا تو غصے میں کھڑی الشبا کو مزید غصہ آ گیا۔ 2 پل سکون نہیں ہے اس گھر میں، جہاں بھی جاؤ لگڑ بھگے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ شہروز نے سن لی، اور اب اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ یہ لگڑ بھگا کس کو کہا تم نے؟ وہ دانت چباتے ہوئے بولا تو الشبا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، اور اب وہ اسے جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ جسے کہا ہے وہ تو سن چکا ہے، تم کیوں اتنا جل رہے ہو؟ بدلہ اتارنے کی خوشی منانے کے بعد
اب وہ اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے اسے لگڑ بھگا کہا تھا کیونکہ اس کے علاوہ تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر شہروز کے تیور بگڑ گئے اور وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے ہٹو بھائی، یہ تیور کسی اور کو دکھانا، اب شکل گم کرو اور یہاں سے جاؤ، مجھے اپنی چائے بھی بنانی ہے۔ وہ چولہے کی طرف مڑتے ہوئے بولی تو وہ دان پیس کر رہ گیا، لیکن وہاں سے گیا نہیں کیونکہ اسے بھی تو چائے چاہیے تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر اس سے چائے لی جائے۔ الشبا، اچھا یہ تو بتاؤ، تم کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے بعد تمہاری دوست کی شادی ہے، تو پھر کس کے ساتھ تم دونوں جا رہی ہو؟ وہ لہجے کو میٹھا کرتے ہوئے بولا، حالانکہ اسے اب بھی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ الشبا نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات بھلا دی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ اپنی دوست کی شادی میں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ پتہ نہیں آغا جان جانے بھی دیتے ہیں یا نہیں، میری دوست کا گھر دوسرے گاؤں میں ہے نا، میں اور فاطمہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گی۔ خوش ہونے کے بعد وہ اب اداسی سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ ہاں، یہ تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، میں ہوں نا، میں لے جاؤں گا تم دونوں کو، تم بس تیاری رکھو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کر الشبا خوشی سے جھوم اٹھی۔ کیا سچ میں تم ہمیں لے جاؤ گے؟ ہاں نا، سچ میں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا میں۔ اس نے اپنی بات کی تصدیق کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ ایک منٹ کے لیے ٹھٹک گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی آ گئی۔ الشبا بڑی خوشی کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ اب اس کی چائے بن چکی تھی، بس آخری ابال کا انتظار تھا۔ میں بھی چائے پینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا، تم نے تو صرف اپنی ہی چائے بنائی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ چائے مجھے دے دو اور اپنے لیے دوسری بنا لینا۔ وہ اب اپنے مدعے کی طرف آ گیا۔ اس کی بات سن کر تو الشبا کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے سختی آ گئی۔ نہیں نہیں، میری چائے سے دور رہنا، میں نے بڑی مشکل سے دوسری مرتبہ چائے بنائی ہے اور اب مجھے شدید طلب ہو رہی ہے۔ موسم بھی کتنا اچھا ہو رہا ہے، میں لان میں جا کر چائے پیوں گی۔ وہ ایک تقریر کی صورت میں ساری بات کہہ گئی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم ہی پی لو یہ چائے، اور دوست کی شادی میں بھی پھر آغا جان کو ہی لے جانا۔ وہ یہ کہہ کر جانے ہی والا تھا کہ الشبا نے اسے پیچھے سے آواز دی، شہروز خان، آپ تو اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ یہ چائے لے لیں، میں آپ کے لیے دوسری بنا لیتی ہوں۔ وہ لہجے میں شہد گھولتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا اٹھا اور چپ چاپ سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب الشبا نے ہی اسے چائے پیش کرنی تھی۔ الشبا نے بڑا سا مگ اٹھایا اور چائے انڈیلنے لگی۔ چائے شہروز کے حوالے کی اور پھر دوبارہ فریج سے دودھ نکال کر پین میں ڈالنے لگی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ تیسری مرتبہ وہ چائے بنا رہی تھی اور اب تک اسے چائے نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے چائے کو قربان کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ وہ اپنی دوست کی شادی میں جانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی اور کسی صورت بھی اسے مس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر والے اسے ایک صورت میں ہی جانے دیں گے کہ اگر وہ لگڑ بگا اس کے ساتھ جائے۔ جیسے ہی شہروز نے چائے کا پہلا سپ لیا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور اس نے فوراً ہی چائے زمین پر تھوک دی۔ الشبا بیچاری سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ چائے بنائی ہے یا زہر؟ چینی تو ڈال لیتی۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا برے برے سے منہ بنا رہا تھا۔ اسے چینی زیادہ پسند تھی اور اس کے برعکس الشبا کو چینی نہ ہونے کے برابر پسند تھی۔ وہ بیچاری اب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے اسے چائے بنانی پڑے گی اور یہ اسے کرنا ہی تھا کیونکہ اسے اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا۔ شہروز صاحب، میں آپ کے لیے دوسری چائے بنا دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ طنز کرتے ہوئے بولی، لیکن شہروز نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اسے دوسری چائے بنانے سے روکا۔ اس نے پہلے والے دودھ میں ہی مزید دودھ ڈالا اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا بنا کر اب وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے 2-3 ابال آنے کے بعد ہی اپنی چائے علیحدہ نکال لی۔ شہروز کی چائے میں 2-4 چمچ بھر بھر کے چینی ڈال دی اور گھول کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ دونوں اپنا اپنا کپ پکڑے لان کی طرف آ گئے۔ وہ لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ الشبا نے شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ شہروز نے بھی کندھوں پر براؤن رنگ کی شال ڈال رکھی تھی۔
الشبا کی شال پر شیشے لگے ہوئے تھے جو اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس کے شیشوں کا عکس دیوار پر دکھائی دے رہا تھا۔ اب ان دونوں کی چائے ختم ہو چکی تھی اور اب وہ ویسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کا تعلق بالکل ایسا ہی تھا، وہ جتنا لڑتے اتنی ہی ان دونوں کی آپس میں بنتی تھی۔ شہروز گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتا تھا، بلکہ حویلی سے ڈیرا اور ڈیرے سے حویلی تک ہی محدود تھا۔ وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا کیونکہ اب اس کے بڑے بوڑھے ہو چکے تھے اور ساری ذمہ داری اس کے جوان اور مضبوط کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس ذمہ داری کو وہ بڑے جوش کے ساتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد شہروز وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو الشبا کی آواز پر رک گیا۔ شہروز، تم اپنی بات پر قائم رہنا، یہ نہ ہو کہ تم بات میں مکر جاؤ، وہ بھرے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی شہروز کا قہقہا نکل گیا۔ ارے وقت تو آنے دو، تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو الشبا کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی، حالانکہ مرد شہروز تھا لیکن بات بات پر گریبان وہ پکڑ لیا کرتی تھی۔ ان کی شروع سے ہی آپس میں نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، بلکہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ صبح کے وقت شہروز کی پیدائش ہوئی تھی اور دوپہر کے وقت الشبا کی۔ یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے تم کہ سوچو گے اس بارے میں؟ میری چائے ہضم کر گئے اور اب لے جانے سے مکر رہے ہو؟ وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں یار، میں نے یہ کب کہا کہ میں نہیں لے جاؤں گا؟ میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم تو میرے گلے ہی پڑ گئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے ذرا دور ہٹا۔ نہ لے جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ورنہ یہ چائے تمہارے حلق سے باہر نکال لوں گی۔ الشبا کا غصہ تو جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ غصے میں شہروز کو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک اس وقت لال ہو رہی تھی اور غصے کی وجہ سے پھولی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور کندھوں پر ڈالی ہوئی شال اب بس ایک کندھے پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے جو اس وقت سحر انگیز ماحول پیدا کر رہے تھے۔ ایک منٹ کے لیے تو شہروز اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ الشبا کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا، مگر شہروز کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنی اس ہم عمر کزن کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی چاہتا تھا، لیکن آج تک اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر تو الشبا کھڑی رہی اور پھر چادر سمیٹتی ہوئی فوراً ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ اب اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی مگر شہروز اس سے ہی سوچنے لگا۔ وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی یہ بات چھپا رہا تھا۔ وہ ایک شرمیلا قسم کا لڑکا تھا جسے یہ بات کرنے میں بھی شرم آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر کھڑا اس کی باتوں کو سوچ سوچ کر ہنستا رہا اور پھر سردی کا احساس ہوتے ہی اندر کی طرف چلا گیا۔ صبح کے 8 بجے وقت کی پابندی کرتے ہی سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ الشبا اور فاطمہ دونوں ایک دوسرے کو اشاروں ہی اشاروں میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ان کے اشارے شہروز بھی اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے کام پر نکل گئے اور وہ دونوں بھی لان میں آ گئی۔ دھوپ اب نکل چکی تھی اور وہ دونوں اس دھوپ میں چائے کے مزے لے رہی تھیں۔ یار، پتہ تو لگانا پڑے گا کہ آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج رات اندر چلے جائیں گے، فاطمہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، مگر الشبا نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے ہم اندر نہیں جا سکتے، آخر کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ لوگ ہمیں نہیں بتانا چاہتے، تو پھر جب ہم اندر جائیں گے تب وہ بات کرنا ہی بند کر دیں گے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ دروازے کے باہر رہ کر ہی ہمیں سب کچھ سننے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ ہمارا مشن ہے جس میں ہم نے اب جی جان لگانی ہے۔ الشبا اسے ہمت اور حوصلہ دینے لگی تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے سوچ لیا کہ آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر رہیں گی۔ تھوڑی دیر لان میں بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ سے اندر آ گئی۔ وہ سارا دن ہی ادھر سے ادھر پھرتی رہی تھیں۔
الشبا نے تو 3 سال پہلے ہی گریجویشن کر لی تھی اور فاطمہ کا گریجویشن بھی 6 ماہ پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے ہی اب وہ سارا دن حویلی میں فارغ ادھر سے ادھر پھرتی رہتی یا پھر یوٹیوب سے کوئی ریسیپی دیکھ کر نئی نئی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی۔ پھر اکثر ہی وہ ڈشز خراب ہو جاتی اور انہیں خانم سے ڈانٹ کھانی پڑتی۔ اب دونوں نے پلان بنایا کہ وہ دوپہر میں موموز بنائیں گی، جس کی ریسیپی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد ہی موموز بنانے کا پلان کیا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھی، جس میں ان کے لیے 2 پلنگ، 2 الماریاں اور 2 اسٹڈی ٹیبلز گرز کے سب کچھ ہی 2 تھا۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا جس میں وہ دونوں بڑے آرام سے رہ رہی تھیں۔ انہیں شروع سے ہی ایک ساتھ رہنا پسند تھا۔ الشبا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، مگر ان میں بالکل بھی یہ فرق دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ فاطمہ کی جسامت ذرا بھری بھری سی تھی، اس لیے وہ الشبا کے برابر ہی لگتی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنا میک اپ وغیرہ بھی سیٹ کرنا تھا۔ میک اپ ان کا ایک ساتھ ہی تھا۔ یار ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ موموز بنانے کے ساتھ ساتھ اسپیگیٹی بھی بنا لیتے ہیں۔ فاطمہ ذرا پیٹو قسم کی لڑکی تھی، اس لیے اس کا وزن بھی بڑا ہوا تھا، مگر اس کے برعکس الشبا کم کھاتی تھی، لیکن اسے ذائقے پسند تھے، اس لیے ہی وہ آئے روز نئے سے نئی ڈش بنانے کی کوشش کرتی۔ نہیں یار، ایک چیز آج بنا لیتے ہیں اور ایک کل بنا لیں گے، کل کے لیے بھی تو کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی تو فاطمہ بھی ہنسنے لگی۔ اس کام کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں تھا۔ یا تو آئے روز سوشل میڈیا پر نت نئے ڈیزائنز کے کپڑے دیکھ کر فوراً سے آرڈر کر دیتی، یا پھر نئے نئے طریقوں سے کھانے بناتی رہتی۔ ان کے پارسلز گاؤں میں ڈیلیور ہونے کے بجائے گاؤں کے قریب چھوٹے سے شہر میں ڈیلیور ہوتے، جہاں پر ان کا کارخانہ تھا۔ کمرے کو سیٹ کرنے کے بعد ان دونوں نے نماز پڑھی۔ وہ دونوں ہی نماز کی پابند تھی۔ شروع میں فاطمہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتی تھی، لیکن پھر الشبا کے اثر کی وجہ سے وہ بھی نماز کی پابند ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں ہی کچن کی طرف چل دیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اب موموز بنانے کے لیے سامان اکٹھا کر رہی تھیں۔ الشبا نے موبائل پر ایک مرتبہ پھر سے موموز بنانے کی ریسیپی چلا دی اور موبائل کو سلیب پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھ دیا۔ موموز بنانے کے لیے انہیں اہم چیز یعنی میدا تو مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر کیبنٹ چیک کر چکی تھی، اب بس ایک آخری کیبنٹ ہی رہتا تھا جو ذرا اوپر تھا، جس پر ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ الشبا سلیب کے اوپر چڑھی اور وہ کیبنٹ کھول کر اندر کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک سے اس کی نگاہ ایک ڈبے پر پڑی جس میں میدا تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ ڈبہ اٹھایا، لیکن وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے کھڑی فاطمہ پر جا گرا اور وہ بیچاری کراہ کر رہ گئی۔ شکر ہے ڈبے کا ڈھکن نہیں کھلا تھا، ورنہ وہ اب سفید میدے کی وجہ سے بھوتنی بن چکی ہوتی۔ الشبا کیا کرتی ہو؟ تم نے تو میرا آج سر ہی پھوڑ دینا تھا، تو پھر موموز کون کھاتا؟ وہ درد سے کرا رہی تھی اور مذاق بھی کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر وقت ہی اسے مذاق سوچتا رہتا۔ الشبا بیچاری بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً ہی نیچے اتر آئی۔ اب وہ اس کے ماتھے کو اپنے ہاتھ سے مسل رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بس جلدی جلدی موموز بناؤ یار، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولی تو الشبا بھی زمین سے میدے کا ڈبہ اٹھا کر کام پر لگ گئی۔ وہ میدا ایک باؤل میں نکال رہی تھی۔ فاطمہ اس سے ذرا کم کام کرتی تھی، اسے تو بس کھانا ہی پسند تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج کیا بن رہا ہے؟ الشبا جو دوسری طرف منہ کیے کام کر رہی تھی، فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچن کے دروازے پر شہروز کھڑا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک لال ہو رہی تھی اور سفید چہرے کے ساتھ لال ہوتی ناک اس وقت غضب ڈھا رہی تھی، لیکن وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس نے تو آج تک اسے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تم سے مطلب ہم جو بھی بنائیں، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کھانے کے لیے آیا ہے، اسی لیے ہی روکھا سا جواب دے دیا۔ اس کی بات سن کر شہروز کو غصہ نہ آیا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے حسن کی رعنائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ الشبا نے اپنے بال کلپ میں قید کر رکھے تھے، مگر بالوں کی لٹیں نکل کر اس کی گردن کو چھو رہی تھی اور 2-3 لٹیں جو کٹی ہوئی تھیں اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر میدا لگا ہوا تھا
اور دونوں ہاتھ بھی گوندنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ الشبا کیا ہے، کبھی تو میرے بھائی بیچارے سے آرام سے بات کر لیا کرو۔ تم نہیں کھلاؤ گی تو میں اپنے حصے سے اپنے معصوم سے بھائی کو کھلا دوں گی۔ فاطمہ اٹھ کر بھائی کی طرف جانے لگی۔ اب وہ اپنے بھائی کے گلے سے لگ رہی تھی۔ ان دونوں میں بڑا پیار تھا۔ شہروز بھی اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ارے ہاں بھائی، اب ہماری بہن ہی ہمارا خیال کرے گی، غیروں کو تو کچھ ہوش ہی نہیں۔ وہ اس سے دور کھڑی تھی اور وہ وہیں سے ہی اس پر طنز کر رہا تھا۔ الشبا نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موٹی فاطمہ ضرور اپنے بھائی کو اپنے حصے سے کھلائے گی، بس کھانے کا ہی شوق ہے یا کام بھی کرواؤ گی؟ ادھر آؤ، میرے ساتھ ہیلپ کرواؤ۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی، اس لیے ہی اسے کام پر بلا کر تنگ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ کو کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس بار فاطمہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ بھی اس کا مائنڈ سیٹ سمجھ چکی تھی، اسی لیے ہی چپ چاپ اس کی طرف آ گئی۔ فاطمہ میں باہر بیٹھا ہوں، جیسے ہی یہ بن جائیں تو مجھے دے جانا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، الشبا بے بسی سے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ فاطمہ نے بھی سن لی کیونکہ وہ بہت تیز آواز میں بڑبڑاتی تھی۔ فاطمہ کی تو ہنسی ہی نکل گئی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر الشبا کو سچ مچ کا غصہ آ گیا تو پھر وہ اسے کچن سے ہی باہر بھیج سکتی ہے۔ اس کے بعد تو وہ جانتی تھی کہ اسے موموز کا حصہ بھی نہیں ملنا تھا۔ موموز بنانے کے بعد الشبا اپنی پلیٹ سیٹ کر کے اپنے کمرے کی طرف چل دی اور فاطمہ اپنے بھائی کی پلیٹ سیٹ کر کے اسے دینے کے لیے باہر پہنچ گئی۔ بھائی کو دینے کے بعد وہ خود بھی اپنی پلیٹ اٹھا کر کمرے میں ہی پہنچ گئی۔ وہ دونوں مووی دیکھتے ہوئے موموز کھا رہی تھی۔ موموز اچھے بنے تھے، حالانکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ٹرائی کیے تھے۔ موموز کھانے کے بعد تو فاطمہ پلنگ پر دراز ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، کھانا کھانے کے بعد سو جاتی، اس لیے اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لیکن الشبا نے دونوں پلیٹس اٹھائیں اور باہر کا رخ کیا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دونوں پلیٹیں دھوئیں اور شیلف میں رکھنے لگی۔ بھلے ہی اسے برتن دھونا پسند نہ تھا، لیکن یہ بھی اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ گندے برتن ہی رکھ کر چلی جائے۔ ایک طرح سے وہ OCD کی مریضہ تھی۔ اس کے برعکس فاطمہ ہر وقت ہی چیزیں بکھیرتی رہتی۔ کمرے میں بھی اس کا سامان ادھر سے ادھر بکھرا رہتا، جس کی وجہ سے الشبا کو بہت غصہ آتا اور وہ اسے آرگنائز رہنے کا کہتی۔ اب الشبا کے ساتھ رہتے رہتے فاطمہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی گئی تھی۔ وہ پلیٹیں دھو کر رکھنے کے بعد کچن سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی ٹکر شہروز سے ہو گئی۔ اندھے ہو گیا، نظر نہیں آتا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے بولی۔ اس کی نگاہیں نیچے تھیں، مگر شہروز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غصے میں وہ اسے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ پھر لاشعوری طور پر اس نے بھی ہاتھ سے اس کا ماتھا مسلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی الشبا کو عجیب احساس ہوا تو وہ دور ہٹ گئی اور اسے گھوری سے نوازتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جانے من، آخر کب تک مجھ سے دور رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنی شدت سے تمہیں چاہتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت کے رنگ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، مگر اس وقت یہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی اس کے چہرے پر آئی خوشی دیکھ کر سمجھ جاتا کہ اس کے دل میں کچھ تو ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی بڑے ایک مرتبہ پھر سے آقا جان اور خانم کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ انہیں انتظار تھا کہ کب ان کی باتیں شروع ہوں اور وہ جا کر کان لگا کر سنیں۔ 15 منٹ بعد انہوں نے اندر کا رخ کیا۔ وہ اب کل کی طرح دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی، مگر آج بھی انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں تو آ رہی تھیں، مگر وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ الشبا دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی تھی اور فاطمہ اسے ذرا فاصلے پر انتظار کر رہی تھی کہ وہ کوئی نئی خبر دے۔ وہ کان لگا کر اب تھک چکی تھی، اس لیے ہی ذرا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک سے وہاں پر شہروز آ گیا، جسے فاطمہ نے دیکھ لیا، اسی لیے ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ مگر الشبا بیچاری اسے نہ دیکھ پائی کیونکہ اس کا رخ تو دوسری طرف تھا۔ اسے اچانک سے کچھ سنائی دینے لگا، مگر اب بھی وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کسی کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور وہ بھی بہت جلد۔
شہروز اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ فاطمہ یار ادھر آؤ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ لوگ کس کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دوسری طرف منہ کیے ہی ہاتھ کے اشارے سے فاطمہ کو بلانے لگی۔ فاطمہ تو وہاں پر نہیں تھی، مگر وہاں پر فاطمہ کا بھائی کھڑا تھا جو مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، آؤ بھی صحیح۔ اب اس نے رخ پھیر کر فاطمہ کو بلانا چاہا، لیکن شہروز کو دیکھ کر گڑبڑا گئی اور فوراً ہی دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ دروازہ جو بند نہیں تھا اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کھلتا گیا اور وہ آغا جان کے کمرے کے فرش پر گر گئی۔ اب وہ شرمندہ شرمندہ سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ مکمل طور پر کھل چکا تھا اور شہروز بھی اندر والوں کو واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ الشبہ یہ کیا طریقہ ہے چھپ چھپ کر باتیں سننے کا؟ حمیدہ بیگم بیٹی کو اس طرح دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کان لگا کر ان کی باتیں ہی سن رہی تھی، اس لیے دروازے پر دباؤ بڑھنے سے فوراً ہی اندر کی طرف گر گئی۔ چچی جان کو غصہ کرتا دیکھ کر شہروز بھی اندر پہنچ گیا، کیونکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ساری غلطی اسی کی ہے، لیکن اسے بھی اپنے باپ سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے ہی وہ بس وہیں کھڑا رہا۔ الشبہ فرش سے اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہی تھی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس یہاں سے گزر رہی تھی اور بس ویسے ہی۔ یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اب جاؤ یہاں سے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ حمیدہ بیگم نے اسے باہر بھیجنا چاہا، وہ فوراً ہی پلٹی، مگر آغا جان نے اسے روک لیا۔ رکو بیٹا، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے، اور شہروز تم بھی ادھر آؤ، ہمیں تم دونوں سے ہی ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آغا جان کی بات سن کر وہ حیران ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے کہنے پر وہ وہاں رک گئی اور اب جا کر خانم یعنی کہ اپنی دادی رضیہ بیگم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ برخوردار تم بھی بیٹھ جاؤ، یوں ہی کھڑے کھڑے بات سنو گے کیا؟ آغا جان نے شہروز کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ گھمائی، مگر کوئی بھی صوفہ خالی نہیں تھا۔ آغا جان بڑے صوفے پر اکیلے بیٹھے تھے، اس لیے ہی وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے آغا جان سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ غصے کے ذرا تیز تھے، مگر آج ان کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم اور اچھا فیصلہ کر چکے تھے، جس کی خبر ان دونوں کو ہی نہیں تھی۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے رشتے کی بات کرنے والے ہیں۔ آغا جان مزاج کے ذرا سخت تھے، مگر وہ دل کے بہت زیادہ نرم تھے۔ وہ اپنے پوتے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ وہ اس حویلی کا ولی عہد تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر سختی رکھتے تاکہ وہ غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی محنتوں کی وجہ سے ہی وہ آج ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا مرد تھا، جس کی مثال سارا گاؤں ہی دیتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ الشبہ کو بورنگ سا لگتا تھا۔ بیٹا بات دراصل یہ ہے، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم دونوں بڑے ہو چکے ہو اور تم دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ جمعے کو ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آغا جان بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ دھیمے لہجے میں انہیں نکاح کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ آغا جان کی بات سن کر تو شہروز خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی اور اس کی آنکھیں بھی آغا جان کی بات سن کر خوشی سے چمک رہی تھی، لیکن دوسری طرف الشبہ کے چہرے پر 12 بج گئے۔ اس نے اس بارے میں آج تک کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور ویسے بھی وہ اسے بہت بورنگ لگتا تھا۔ آغا جان مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا فیصلہ سناتی ہوئی وہاں سے چلتی بنی۔ اس کا جواب سن کر سبھی بڑے ہکا بکا بیٹھے تھے، اور سب سے بڑھ کر شہروز۔ اس کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ جو اسے دل و جان سے چاہتا تھا اور اب اس کے ساتھ نام جڑنے پر خوشی منا رہا تھا، اس کا جواب پاتے ہی بت سا گیا اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آغا جان کے کمرے میں بھی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ لوگ تو شادی کی تیاریوں کا سوچ رہے تھے، اور اب تو دلہن نے ہی انکار کر دیا تھا۔ آغا جان آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں اس پاگل لڑکی کو سمجھا لوں گا، وہ تو ایسی ہی ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، فکر نہ کریں اور اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ بشیر خان باپ کو سمجھاتے ہوئے بولے، مگر آغا جان کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ انہیں بچوں پر اپنی مرضیاں تھوپنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں نے بھی اپنی پسند سے ہی شادی کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی پسند خاندان میں ہی موجود تھی، اور آج حویلی میں دونوں خاندانی بہویں ہی تھیں۔ جی آغا جان، بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
الشبا بچی ہے، شرما گئی ہوگی، بھابھی اس سے بات کر لیں گی، آپ پریشان نہ ہو اور دیکھیے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب شہروز کے والد یعنی فاروق خان باپ کو تسلی دے رہے تھے، لیکن ان دونوں کی تسلی آغا جان کے کسی کام نہ آئی۔ انہوں نے اسی وقت محفل برخاست کر دی تو سبھی لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، سوائے رضیہ بیگم کے، مگر وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ضدی ہے اور اپنی بات منوا کر رہے گی۔ یہی سوچ سوچ کر انہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کے لیے باہر سے بہو لائی جائے یا ان کی پوتی گھر سے باہر جائے۔ شہروز حویلی میں نہیں رکا تھا۔ آغا جان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ گیراج سے اپنی بیگوں میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب وہ ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ الشبا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ بھی کرو گی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کا دوست احمد بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ یار، تم کیوں اس بے وفا کی وجہ سے اتنا زیادہ دکھی ہو رہے ہو؟ جب وہ تم سے محبت ہی نہیں کرتی تو تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں تو تمہیں شروع سے ہی کہتا تھا کہ تمہیں یک طرفہ محبت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یک طرفہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میرے دوست، میں نہیں چاہتا کہ تم اس بے وفا کے غم میں اپنی زندگی خراب کرو۔ احمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، مگر شہروز اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور فوراً سے ہی اندر چلا گیا۔ وہ دونوں برآمدے میں بیٹھے تھے اور اب احمد اکیلا رہ گیا۔ وہ کمرے کے اندر چلا گیا تھا جہاں پر ضرورت کا سامان موجود تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ گھر نہیں جائے گا اور ساری زندگی یہیں پر رہے گا۔ وہ اپنی محبت کو یوں زمانے بھر میں رسوا نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ حویلی واپس گیا تو اس کے منہ سے ضرور کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ احمد اپنے دوست کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اس لیے ہی فوراً سے کمرے میں پہنچ گیا۔ یار، تم کیوں اپنی جان جلا رہے ہو؟ مرد بنو اور اپنی محبت کو حاصل کر کے دکھاؤ۔ اس بے وفا سے پوچھو تو صحیح کہ اس نے نکاح سے انکار کیوں کیا۔ احمد اسے جوش دلا رہا تھا۔ اس بار اس کی باتوں سے شہروز میں بھی جوش بھرنے لگا۔ احمد بات بات پر ہی الشبا کو بے وفا کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ بیچاری تو اس کی محبت کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بس ایسے ہی انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے بورنگ سا لگتا تھا، لیکن احمد اور شہروز دونوں ہی یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح جا کر ہی اس سے بات کروں گا۔ وہ ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے بولا تو احمد بھی مسکرانے لگا۔ یار، کل کس نے دیکھی ہے؟ میں تو کہتا ہوں آج اور ابھی جا کر اس سے بات کرو اور یہ قصہ ختم کرو۔ مگر میرے دوست، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ اگر اس نے پھر سے انکار کیا تو تم نے دکھی نہیں ہونا، کیونکہ اگر وہ تمہیں حاصل نہیں کر پائی تو پھر اس کی قسمت ہی خراب ہوگی، کیونکہ میرے دوست جیسا ہیرا تو اس سارے زمانے میں ہی موجود نہیں ہے۔ احمد اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی تھا کہ اب بھی اگر الشبا نے انکار کر دیا تو شہروز تو ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ شہروز نے جب احمد کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر سے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں الشبا سے بات نہیں کروں گا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ ابھی تک تو الشبا کی کسی دوسری جگہ رشتہ ہونے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی سے ہی یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ احمد نے شہروز کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور ایک مرتبہ پھر سے اسے لیکچر دینے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے دوست کو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار کر کے حویلی بھیج چکا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب شہروز کی ویگو حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سبھی لوگ سو چکے تھے اور حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس ارادے کے ساتھ آج حویلی واپس آیا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اندر پہنچ گیا اور فوراً ہی سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا، کیونکہ الشبا اور فاطمہ کا کمرہ اوپر ہی تھا اور شہروز کا اپنا کمرہ بھی دوسری منزل پر ہی تھا۔ اسے فاطمہ کا خیال آیا تو اس کا سارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ وہ بہن کے سامنے الشبا سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے بات تو کرنی ہی تھی۔ اب وہ ان دونوں کے دروازے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا
کہ اسے دروازہ بجانا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر اپنے سارے خیالات کو جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہی الشبا سے بات کرے گا۔ ساری رات وہ انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اس کی محبت لٹ چکی تھی اور وہ اس کا غم منا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ الشبا کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اس نے تو سیریس ہو کر اس بات کو لیا ہی نہیں تھا اور ایسے ہی انکار کر کے چلی گئی، مگر وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے، اسی لیے اسے ریجیکٹ کر کے چلی گئی۔ ساری رات ہی اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ فجر کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی، اس لیے ہی وہ دیر سے اٹھا۔ وہ اٹھا تو سبھی لوگ ناشتے پر آ چکے تھے اور شاید اپنے کمروں میں تھے۔ سبھی لوگ ناشتہ کر چکے تھے اور شاید اپنے کمروں میں تھے۔ وہ نیچے آیا اور ماں سے ناشتہ بنانے کا کہا۔ بیٹا جانی، اب تو 12 بج رہے ہیں اور آپ ناشتے کی بات کر رہے ہیں، اب ایک ساتھ لنچ ہی کرنا۔ مصباح بیگم مسکراتے ہوئے بولی، نہیں امی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، آپ میرے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا بنا دیں، اس کے بعد میں لنچ کر لوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا فوراً ہی کچن سے نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ناشتہ بننے کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر ہی ناشتہ بن چکا تھا اور وہ ابھی اب ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ الشبا سے بات کرے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اوپر پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی اوپر پہنچا، فاطمہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو وہ خوش ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی الشبا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کے جاتے ہی وہ فوراً سے الشبا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال خشک کر رہی تھی، شاید وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر جلدی سے بیڈ کی طرف بھاگی، کیونکہ اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھ رکھا تھا۔ اب وہ جلدی سے دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نکاح سے کیوں انکار کیا؟ وہ بات گھمانے کا عادی نہیں تھا، اسی لیے ہی اب آگے بڑھ کر سیدھی بات کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر تو الشبا کو 1 منٹ کے لیے سانپ سونکھ گیا۔ اسے اس شرمیلے انسان سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی کہ اسے کیا جواب دے۔ میں پوچھ رہا ہوں، نکاح سے انکار کیوں کیا؟ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ تم بہت زیادہ بورنگ پرسن ہو اور مجھے کسی مرد سے شادی کرنی ہے، نہ کہ تم جیسے شرمیلے بچے سے۔ مسکرانا، رومانٹک ہونا تو تمہیں بالکل بھی نہیں آتا۔ کیسے زندگی گزرے گی تمہارے ساتھ؟ وہ سوں سوں کرتی ہوئی اس کا دماغ گھما گئی۔ اس کی بات سن کر تو اندر ہی اندر وہ جل بھن کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کی عزت کرتا تھا، اسی لیے ہی آج تک کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، اور وہ اسے ان رومانٹک کہہ رہی تھی۔ اسے اس کی عزت کا خیال تھا اور وہ نکاح سے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ نکاح کے بعد ہی اسے بیوی کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ لیکن آج وہ اس کے ارمانوں کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ جو اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا، اس کا بازو پکڑ کر اسی کی کمر پر مروڑ گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ الشبا کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ اسے شہروز سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی اور اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بھلے وہ جتنی ہی شیرنی بنتی تو وہ ایک لڑکی تھی، اور آج وہ ایک لڑکے کے چنگل میں پھنس گئی تھی، تو ڈرنا تو بنتا تھا۔ میں بورنگ ہوں یا رومانٹک، یہ تو میں تمہیں شادی کے بعد ہی بتاؤں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں الشبا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں کرنی شادی، تم کھڑوس اور بورنگ ہو۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، بھلے ہی وہ ڈر رہی تھی، مگر اپنی بات کرنا نہیں بھولی۔ اس کا جواب سن کر وہ جو تھوڑا خود کو بدلنے لگا تھا، ایک مرتبہ پھر سے غصے میں آ گیا اور فوراً سے ہی اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا نکاح آج ہی ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر لانے لگا۔ اب اسے گھر والوں کا بالکل بھی ڈر نہیں تھا، اور اس کی خوش قسمتی کہ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ شاید سبھی لوگ آغا جان کے کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے، اور فاطمہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے ہی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اسے اپنی بیگوں میں بٹھاتا ڈیرے پر پہنچ گیا۔
وہ سارا راستہ ہی چیختی چلاتی آئی، مگر شہروز نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ وہ تو جیسے کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس کے کندھے پر مکے برسا رہی تھی۔ شہروز نے گاڑی کو لاک کر رکھا تھا۔ اگر لاک نہ ہوتا تو شاید وہ چھلانگ ہی لگا دیتی۔ وہ ڈھیٹ بن کر گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھی اس کے کندھے پر مکے برسا رہی تھی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ ڈیرے پر پہنچ گئے، کیونکہ ڈیرا حویلی سے کچھ فاصلے پر تھا اور اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا تھا۔ وہ فوراً سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ویگو سے باہر نکالتا ہوا اندر کی طرف آیا۔ اس نے الشبا کو ایک کمرے میں بند کیا اور خود باہر نکل آیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، مگر وہ اب بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے احمد کو کال کی اور انتظامات کا کہا۔ احمد اسے روک رہا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ آج اس کے اندر چھپا ہوا خطرناک مرد باہر آ گیا تھا۔ وہ آج تک الشبا کی دل سے عزت کرتا آیا تھا، اس لیے ہی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر اب اسے نکاح کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے دکھا سکے کہ آخر وہ کس طرح کا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی احمد نکاح خواں اور گواہان کو لے کر ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ انہیں لے تو آیا تھا، مگر اب بھی وہ اپنے دوست کو یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، لیکن شہروز نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور نکاح خواں کو لے کر اندر کی طرف جانے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ بیٹھنے کے لیے صوفہ اور پلنگ موجود تھے، مگر وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب اس کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھے اور اس سے اس کی رضامندی معلوم کرنے لگے، مگر اس نے لب سی لیے اور اب وہ رو بھی نہیں رہی تھی، بس اس کی آنکھوں سے ہی آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے رونے کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ پوچھا تو تب بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ آنے پر مولوی صاحب نظر گھما کر شہروز کی طرف دیکھنے لگے۔ میں یہ زبردستی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور باہر کی طرف جانے لگے، مگر احمد نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ پہلے بھی انہیں زبردستی لایا تھا۔ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، ان دونوں کا رشتہ گھر پر ہو چکا ہے، بس تھوڑی سی غلط فہمی ہی ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ بیچارہ مولوی صاحب کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ شہروز کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت ہی قمیض میں اڑسا ہوا پسٹل نکالا اور مولوی پر تان دیا۔ پسٹل دیکھ کر تو مولوی تھر تھر کانپنے لگا۔ الشبا بھی اوپر دیکھ رہی تھی اور اسے اس طرح کرتا دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جسے وہ ایک سادہ اور کمگو انسان سمجھتی تھی، وہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر اس نے انکار کیا یا جواب نہ دیا تو یہ سب اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تو وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہہ گئی۔ جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا تو شہروز کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ بھلے وہ غصے میں تھا، لیکن اب جب اس نے اقرار کر لیا تھا تو وہ بھی اپنا سارا غصہ بھلا چکا تھا۔ مولوی صاحب اب اس سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے۔ وہ تو فوراً سے ہی جواب دے گیا۔ نکاح ہوتے ہی گواہان اور مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اب صرف احمد ہی وہیں پر کھڑا تھا۔ وہ بیچاری جس نے 4 دن بعد اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا، آج اس کا ہی نکاح ہو چکا تھا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ شہروز کو ناپسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب اسے شہروز پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے اس سے زبردستی اپنا بنا لیا تھا۔ یار نکاح تو ہو گیا ہے، اب گھر والوں سے کیا کہو گے؟ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ احمد پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا، مگر شہروز کے چہرے پر سوائے خوشی اور اطمینان کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑا اور اسی وقت ہی ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ حویلی پہنچ گئے۔ سب لوگ لان میں بیٹھے دھوپ انجوائے کر رہے تھے۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے، یا شاید وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ وہ تو 2-2.5 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے تھے، اس لیے کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ الشبا کی آنکھوں میں آئے آنسو بھی سبھی دیکھ سکتے تھے۔ برخوردار کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ آقا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور شہروز سے سوال کرنے لگے۔ دادا جان، میں نے نکاح کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رخصتی بھی آج ہی کروا دی جائے۔
وہ لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں۔ کسی کو اعتراض تو نہیں تھا کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے، مگر انہیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ ہم اپنے طریقے سے بات کر لیتے۔ آغا جان نے بڑے آرام سے بات کر رہے تھے، انہیں غصہ نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب چھوڑو ساری باتوں کو اور رخصتی کی تیاریاں کرو۔ لیکن بیٹا آج نہیں، رخصتی کل ہوگی، ہمیں کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ رضیہ بیگم کرسی سے اٹھی اور پوتے کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے دادی جان، میں کل تک کا انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی فوراً سے بھاگ کر اندر پہنچ گئی اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے فاطمہ بھی آئی تھی جو اب مسلسل اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر ہی دروازہ نہیں کھول رہی تھی، وہ اپنا غم منا رہی تھی۔ سارا دن ہی وہ کمرے میں قید رہی۔ مغرب کے قریب اس نے دروازہ کھولا تو فاطمہ کھانا لے کر اندر پہنچ گئی، مگر وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے کھانا نہ کھایا اور فاطمہ کو بھی کمرے سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ وہ بیچاری بھی اس کے غصے سے ڈر کر باہر نکل آئی۔ ساری رات ہی الشبا کو نیند نہ آئی اور وہ انگاروں پر لوٹتی رہی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے کیونکہ آج اس کی رخصتی تھی۔ دوپہر کے وقت ہی کمرے میں عروسی جوڑا پہنچ گیا جو مصباح بیگم بڑے پیار سے ابھی ہی شہر سے لائی تھی، اور اس کے ساتھ دوسرا سامان بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں بیوٹیشن بھی آ گئی جو اب اسے تیار کر رہی تھی۔ بار بار الشبا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور بیچاری بیوٹیشن کو بھی میک اپ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ میک اپ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور 2 گھنٹے بعد وہ دلہن کی طرح سج سنور کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مغرب کی آذانیں ہو رہی تھیں اور اسے اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رخصت کر دیا گیا۔ اب وہ شہروز کے کمرے میں بیٹھ کر بے چینی سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہروز اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر محبت کے رنگ اور مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سفید اور گولڈن رنگ کی شیروانی میں ملبوس شہزادہ لگ رہا تھا۔ الشبا سمجھ رہی تھی کہ اس نے صرف اس کے انکار کی ضد میں آ کر ہی اس سے شادی کی ہے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے ہی اس کے پاس بیڈ پر پہنچ گیا۔ الشبا نے چہرے پر باریک نیٹ کے دوپٹے سے گھونگھٹ ڈال رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ویسے بھی اس جتنی خوبصورت اور حسین لڑکی پورے خاندان میں نہیں تھی، لیکن آج 16 سنگھار کرنے کی وجہ سے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے ہی اپنی من چاہی بیوی کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ یہ دیکھ کر تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ الشبا تم نہیں جانتی میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ جو تمہیں میرے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ آج میں ختم کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر تو الشبا کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہروز خان اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ تو اسے ان رومانٹک سا سمجھتی تھی، مگر اب اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے شروع سے ہی اس کی پرسنالٹی پسند تھی، مگر وہ اس کے ان رومانٹک اور شرمیلا ہونے کی وجہ سے اس سے دور دور رہتی تھی۔ لیکن آج وہ وجہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ بیگم صاحبہ دیکھیے گا، آج آپ کے سارے گلے شکوے دور کر دیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اس کی آواز شہروز بھی سن سکتا تھا۔ یہ رات ان کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ تو اس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی شہروز کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، مگر اب تو وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ یہاں شاید اس کا چھپا ہوا رومانس اب باہر آ رہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو پورا 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر ان کی بے قراریاں تو بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ شہروز تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی، اور الشبا بھی خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھنے لگی، کیونکہ شہروز جیسا ہم سفر تو ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔